السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سنن ابن ماجہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توقی یہ مصدر ہے توقع یا توقع سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، اور الحدیث کا مطلب ہے بیان کرنا، حدیث بیان کرنا۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں بچنا اور احتیاط کرنا، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی ہیں تو ان احادیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرنا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے آدمی جو ہے محتاط انداز اختیار کرے۔ یہ اصل میں باب قائم کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ لیکن یاد رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کو بیان کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیہ، کہ مجھ سے کوئی بھی آیت بیان کرو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی قرآن مجید سے متعلق یہ بات بیان کی۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس خطبے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان لوگوں کو وہ لوگ پہنچائیں جو یہاں موجود ہیں۔ وَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شاہد موجود غائب تک یہ بات پہنچا دیں۔ تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کو جو دوسرے لوگ ہیں ان تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے یہاں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احتیاط معلوم ہوتا ہے کہ وہ احادیث کو بیان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ احتیاط اس لیے کرتے تھے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نہیں ہے وہ بات کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ تو یہ اصل میں ان کا مقصد ہوا کرتا تھا، اور اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سلسلے میں احتیاط کیا کرتے تھے، احتیاطاً احادیث کو بیان نہیں کرتے تھے، یا اسی طرح سے احتیاط کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ اس طرح سے کہہ دیے کرتے تھے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح کے الفاظ وہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں وجہ یہی تھی کہ کہیں ایسی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب نہ ہو جائے جو آپ نے نہیں کہی ہے، اور اس کا گناہ کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے تو وہ شریعت کا حکم ہو گیا، اور بعد کے لوگوں کے لیے، مکلفین کے لیے اس کا ماننا لازم اور ضروری ہو گیا۔ تو اگر کوئی ایسا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے اور ہم آپ کی طرف منسوب کر دیں گے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی اور ہمارے لیے مشکل اور دشواری کا، آخرت میں عذاب الہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سلسلے میں احتیاط کیا کرتے تھے، یا اپنی طرف سے کوئی ایسے الفاظ بیان کر دیتے تھے جس سے اس طرح کا کوئی شبہہ
لاحق نہ ہوتا ہو۔ تو اسی تعلق سے یہاں احادیث مؤلف نے اکٹھا فرمائی ہیں اور یہاں اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث اس باب کی کہتے ہیں مؤلف، قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون حدثنا مسلم البتینی عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن عمرو بن میمون قال ما اخطأنی ابن مسعود عشیۃ خمیس الا اتیتہ فیہ قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد غرورقت عيناه وانتفخت أوداجه قال او دون ذلك او فوق ذلك او قریبا من ذلك او شبیہا بذلك۔ تو یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے مؤلف نے، اور اس میں تابعی حضرت عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں عن ابن قال انہوں نے کہا ما اخطانی ابن مسعود عشیۃ خمیس الا اتیتہ فیہ، ما اخطانی نہیں خطا کی مجھ سے، اخطا یخطی اخطان باب فعال سے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خطا ہونا۔ ما اخطانی اور ما نافیہ ہے، مجھ سے خطا نہیں ہوئی یا مجھ سے خطا نہیں کی۔ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہاں عبداللہ ابن مسعود سے مراد لقاء عبداللہ ابن مسعود، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات مجھ سے خطا نہیں ہوئی، یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہوگا۔ ما اخطانی ابن مسعود اے ما اخطانی لقاء ابن مسعود، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات لقاء مجھ سے خطا نہیں ہوئی۔ عشیۃ خمیس جمعرات کی شام، عشیہ عربی زبان میں یہ لفظ سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بولا جاتا ہے، یعنی دن ڈھلے، جمعرات کے دن ڈھلے مجھ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات خطا نہیں ہوئی، یعنی چھوٹی نہیں، یعنی ہمیشہ میں اس میں شریک رہا، الا اتیتہ مگر یہ کہ میں اس میں آیا، یعنی میں وہاں موجود رہا، الا اتیتہ مگر یہ کہ میں ان کے پاس آیا۔ اتیتہ میں جو ضمیر مفعول ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جا رہی ہے، یعنی میں ان کے پاس آیا۔ فیہ اے فی ذالک الساعۃ، اور فیہ میں جو ضمیر کا مرجع ہے یہ اسی عشیہ کی جانب جا رہا ہے، یعنی اس دن ڈھلے ہر جمعرات کے دن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا تھا، اور یہ مجھ سے کبھی بھی ملاقات فوت نہیں ہوئی، یعنی میں نے کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا، ہمیشہ میں اس میں آتا رہا۔ فیہ میں جو ضمیر مجرور کا مرجع ہے وہ عشیہ، اور یہ باعتبار وقت کے ہے، باعتبار وقت اور زمان کے یہ مذکر کی ضمیر ہے، ورنہ عشیہ بظاہر مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہ وقت اور اسی طرح سے زمان کے اعتبار سے یہاں مذکر کی ضمیر ہے۔ قالا انہوں نے کہا، یعنی عمرو ابن میمون نے کہا، قالا کا فاعل جو ہے عمرو ابن میمون، فما سمعتہ یقول لشیء قط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یہ کہتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو مجلس تھی اس مجلس میں آتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت کرنے کے لیے۔ یعنی کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہی بات کہ واعظ و نصیحت کے لیے کچھ اور وقت لگائیے، یعنی کچھ اور کئی دن متعین کر لیجئے واعظ و نصیحت کے لیے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے، ان کے شاگردان نے، تو انہوں نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع اور وقت کے لحاظ سے نصیحت کرتے تھے تاکہ سامعین اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ آئی بات میں، یعنی سامعین جو ہیں اس میں کسی بھی طرح کی انہیں اکتاہٹ نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت اور موقع کے لحاظ سے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک ہفتے میں دن متعین کر لیا تھا، اسی دن جو ہے وہ واعظ و نصیحت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہفتہ میں ایک مجلس متعین کیا کرتے تھے اور اس میں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس میں عبداللہ ابن عمرو ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے۔ بخاری میں اور اسی طرح سے اور بھی دوسری کتابوں میں اس میں مزید تفصیل یہ بھی مذکور ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ایک سے زائد بار نصیحت کریں، کئی مرتبہ نصیحت کریں، تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو موقع اور محل کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے واعظ و نصیحت کرتے تھے تاکہ سامعین اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ تو اس مجلس میں یہ آ رہے ہیں عمرو ابن میمون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اس کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دعوت و تبلیغ کرنے کا ایک الگ اور دوسرا انداز ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو مسائل بتلائے انہوں نے کہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان کرتے تھے، اور اگر انہیں پختہ یقین ہوتا تھا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، تو ایسا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان کیا کرتے تھے۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی کئی روایات مل جائیں گی جس میں انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہو، لیکن احتیاط بہرحال وہ کیا کرتے تھے۔ عمرو ابن میمون کہتے ہیں فلما کان ذات عشیۃ، ایک دن انہوں نے فرمایا، ذاتا نسب کے ساتھ پڑھا جائے گا، اے کان الزمان ذات عشیۃ، یا ذاتوں کے رفع کے ساتھ، یعنی کان ذات عشیۃ، تو ایسی صورت میں ذاتو یہ زائد ہوگا اور کانا تامہ ہوگا۔ یعنی فلما کانا ذات عشیۃ، ایک دن ایک یہ مجلس جو جمتی تھی تو اسی مجلس میں ایک دن انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی میں نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہو، لیکن ایک دن انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال عمرو ابن میمون کہتے ہیں فنکسا، پس انہوں نے
اپنے سر کو جھکا لیا۔ نکاسا، سر کو جھکانا اور نگاہیں نیچی کر لینا۔ تو فنکسا، پس انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا، یعنی قال رسول اللہ کہنے کے بعد، یعنی یہ کہنے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہنے کے بعد اپنے سر کو انہوں نے جھکا لیا۔ قال عمرو بن میمون کہتے ہیں فنظرت الیہ، پس میں نے ان کی جانب دیکھا، فہو قائم، پس وہ کھڑے ہوئے تھے، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ فہو قائم، پس وہ کھڑے ہوئے تھے، محللتن ازرار قمیصہ، کھلے ہوئے تھے ان کی قمیص کے بٹن۔ حللا سے اس میں مفعول ہے کھلا ہوا، اور حللا کا معنی ہوتا ہے کھولنا، تو اسی سے کھلا ہوا۔ اور ازرار زرن کی جمع ہے، گھنڈی یا بٹن وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو محللتن ازرار قمیصہ، ان کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ یہ بھی منصوب ہے محللتن، اور ازرار قمیصہ یہ اس کا نائب فاعل ہوگا، ازرار قمیص یہ اس کا نائب فاعل ہو جائے گا۔ یعنی میں نے ان کو دیکھا، فنظرت الیہ، پس میں نے ان کو دیکھا اس حال میں کہ ان کی وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ قد اغرورقت عیناہ، اغرورقا کا معنی ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جانا، آنکھوں میں آنسو کی وجہ سے آنکھوں کا ڈبا جانا۔ قد اغرورقت عیناہ، ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں، آنکھیں ڈبائی ہوئی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وانتفخت اوداجہ، اور پھولی ہوئی تھی، انتفخ مطلب پھولنا، انتفخت وانتفخت اور پھولی ہوئی تھی، اوداجہ ان کی رگیں، اوداج ودجن کی جمع ہے اور رگ کو کہتے ہیں، اور ان کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ قال، انہوں نے کہا او دون ذالک، یا اس سے کم، او فوق ذالک، یا اس سے زیادہ، او قریبا من ذالک، یا اس کے قریب، او شبیہا بذالک، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے۔ یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد اور حدیث بیان فرمائی، اور اس کے بعد یہ الفاظ فرمائے، او دون ذالک، او فوق ذالک، او قریبا من ذالک، او شبیہا بذالک، یعنی آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا، یا اس سے کم و بیش، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے تھے۔ تو یہ اصل میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احادیث کو بیان کرنے سے متعلق احتیاط تھی۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین احادیث کو روایت کرنے کے سلسلے میں بڑا احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ اور یہ احتیاط کیوں ہوتی تھی؟ جیسا کہ ہم نے بتلایا، یہ احتیاط اس لیے ہوتی تھی کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو انہوں نے کہی نہیں ہے۔ یاد رہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنے الفاظ ہوتے تھے انہیں بیان کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہی الفاظ یاد کرتے تھے، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہی الفاظ کو ہو بہو لفظ و لفظ بیان بھی کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ حدیث ایک تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے احتیاط کو بیان کر رہی ہے، خاص طور سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے بیان کرنے میں احتیاط کو بیان کر رہی ہے، اور اسی طرح سے اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے
کہ احادیث بیان کرتے وقت روایت بالمعنی کرنا بھی درست ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو بہو نہ بیان کیے جائیں، بلکہ ان الفاظ کو، ان معنی کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جائے، تو ایسا کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان میں، لیکن اس میں صحیح اور درست بات یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ جانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اپنے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا یہ درست ہوگا، یعنی روایت بالمعنی جسے کہا جاتا ہے، تو روایت بالمعنی کرنا یہ درست ہے اگر وہ اتنا جانکار ہے کہ وہ احادیث کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، یعنی اہل علم کے لیے ایسا کرنا صحیح ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑی احتیاط سے یاد کرنا چاہیے اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر الفاظ ہو بہو یاد نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اس طرح کے الفاظ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے، قالا او دون ذالک او فوق ذالک او قریب من ذالک او شبیہ بذالک وغیرہ کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، کہتے ہیں مؤلف قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سیرین قال كان انس بن مالک اذا حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ففرغ منه قال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کانا انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جب بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثاً کوئی حدیث، یعنی جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے، ففرغ منہ، اور اس سے فارغ ہوتے، بس اس سے فارغ ہوتے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حدیث بیان کر چکتے، قال، تو کہتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی یہ الفاظ بھی وہ کہہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے احتیاط تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کہیں ایسے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب نہ ہو جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے ہیں۔ آئی بات میں بہت سارے صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں یقین ہوتا تھا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بیان فرمایا تو پھر وہ اس طرح کے الفاظ کہے بغیر ہی احادیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، کہتے ہیں مؤلف قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا غندر عن شعبہ حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال قلنا لزید بن ارقم حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کبرنا ونسینا والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید۔ یہاں ابو بکر ابن ابی شیبہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا غندر نے، اور غندر یہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد حا ہے، حا یہ تحویل کے لیے آتا ہے، اس سے پہلے اس کے بارے میں بتلایا جا چکا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے
کہ یہاں ایک سند ختم ہوتی ہے اور مؤلف اب دوسری سند اس حدیث کی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں چنانچہ مؤلف اور ہم سے بیان کیا محمد بن بشار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرحمن ابن مہدی نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے روایت بیان کیا، اور وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن مرہ سے، اور وہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں قالا، انہوں نے کہا، یعنی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے کہا قلنا لزید ابن ارقم، کہ ہم نے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، صحابی رسول ہیں تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کس نے کہا؟ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ۔ تو انہوں نے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدث یحدث، تحدیث حدیث بیان کرنا، اسی سے فعل امر ہے، اور نا کی جو ضمیر ہے ضمیر مفعول، حدثنا ہم سے بیان کیجئے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث، یعنی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کر دیجئے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی عاقبت کو سدھار سکیں۔ تو یہ انہوں نے کہا حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالا، تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کبرنا ونسینا، ہم بوڑھے ہو گئے، کبرنا بڑے ہو گئے۔ کبرا باب سمیع سے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عمر میں بڑا ہونا، اور یہی لفظ اگر باب کرما سے آئے کبرا تو مقام و مرتبے میں بڑا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبرا یعنی بڑا ہوا مقام و مرتبے میں، وہ ایک مرد بڑا ہوا یعنی مقام و مرتبے میں بڑا ہوا، اور کبیرہ باب سمیع سے اگر آئے گا تو اس کا معنی اور مفہوم ہوگا کہ وہ عمر میں بڑا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کبرنا، ہم بڑے ہو گئے یعنی بوڑھے ہو چکے ہیں ہم، وہ نسینا، اور بھول جاتے ہیں، یعنی اب بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا ہے اور بھول جاتے ہیں، اب بھولنے کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا یہ دشوار ہے، مشکل کام ہے۔ شدید، شدید کا مطلب مشکل کام یا دشوار کن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا یہ دشوار ہے۔ کیوں دشوار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ شریعت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا یہ سخت گناہ کا باعث ہے، جیسا کہ ابھی مؤلف اس تعلق سے بھی ایک باب قائم کریں گے۔ اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، بولتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دینا، ایسی بات جو آپ نے نہیں کہی ہے، یہ بڑی دشواری کا اور پریشانی کا سبب ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرنے سے کتراتے تھے اور بچتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ تو یہاں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے میں غلطیاں کرنے لگے، اور اسی طرح سے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بھول جاتے ہیں تو انہوں نے احادیث کو بیان کرنا ترک کر دیا، اور اس کے لیے کہا کہ یہ ایک بہت ہی دشوار امر ہے اور مشکل کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرنا۔ اور اس لیے مشکل ہے کیونکہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہی جائے گی وہ ایک طرح سے دین اور شریعت کا حکم ہوگا، اور اگر
کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا، اور اس سے وہ ڈرتے تھے۔ احتیاط اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ احادیث بیان کی، اور ان سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام اس تعلق سے بڑا احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے آج کے لیے ہم یہیں پر بس کرتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی جو احادیث ہیں وہ بعد میں بیان کی جائیں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔